ابراہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کا اور اس کی فوج کا کیا انجام کیا، ان لوگوں کا کیسا حشر ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، جس سے کہ میری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں سنا، جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہا کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہا کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہا یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہا عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کوڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہا کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہا کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہا کے ساتھ موجود تھا، اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہا سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے،
लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरहा ने हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर जरबे लगाई, आंकस चबोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर ना हुआ। दोस्तों कहते हैं कि अबरहा के हाथी को उठाने की कोशिश जारी ही थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। दोस्तों याद रहे कि सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जूं ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह के ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। दोस्तों कहा जाता है कि ये हाथी सैकड़ों की तादाद में थे। सब के सब खाए हुए भुस की मानिंद हो गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है।
خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ پیارے دوستو، یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیوہیکل مخلوق کو ابابیل جیسے چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ دراصل انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ البتہ دوستو، آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل جانی۔ چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ حبشہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریات نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری، مگر وہ بڑی صورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ پوری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے اریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا تھا۔ کہتے ہیں اریات کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے ابرہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا، اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے ہی کی تھی، اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہ حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا، اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل اسلام کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔